الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے کس طریقے سے ادب احترام کے ساتھ حضرت ملک الموت علیہ السلام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور نیک بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اس کے متعلق ہم کچھ احادیث کریمہ سماعت کر رہے تھے۔ آج مزید انشاءاللہ چند احادیث کریمہ پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حذیفہ اسحاق نے کتاب الشدائد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تیرے بندے ابراہیم کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جب دوستوں کو ملے ہوئے زائد عرصہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے، تو ایک محبوب دوسرے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے بارگاہ قدوس میں عرض کی کہ اے مولا تعالی، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں، شوق رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ظاہری کس طرح ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پھول ان کے لیے بھیجا، آپ نے وہ سونگھا، اسمیل کیا، اور سونگھتے ہی روح قبض ہو گئی۔ کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح پاک کو قبض فرمایا۔ ابو الشیخ نے روایت کی کہ ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو میں بہت آسانی سے قبض کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے پاس جاؤ، میرے بارے میں گفتگو کرو کہ اللہ تعالیٰ میری عمر زائد فرما لے، میری زندگی مزید اور بڑھا دے۔ تو ملک الموت خدا کی بارگاہ میں آئے اور گفتگو کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے خلیل سے کہو کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ خلیل کو خلیل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، دوست کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے خدا کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو ملک الموت نے تھوڑا سا شراب سونگھا دیا اور آپ کی روح فوراً قبض ہو گئی۔ یعنی اللہ اکبر، مسلم کی شان کیا ہے کہ شراب کی بدبو سے بھی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی باغیرت تھے، جب گھر سے نکلتے تو دروازوں میں تالے ڈال دیتے تھے تاکہ کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی حجاب میرے لیے حجاب نہیں، چاہے آپ تالے لگا دو یا نہ لگاؤ، میرے لیے کوئی چیز آر نہیں بن سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بخدا تم ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کمبل اوڑھا، چادر اوڑھ لی اور آپ کی روح ایسے ہی قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی کمبل اوڑھا اور فوراً آپ کی روح قبض ہو گئی۔ امام طبرانی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز، وصال ظاہری کے روز، جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوئے اور مزاج پرسی کی، آپ کا حال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے چین اور مغموم ہوں۔ اتنے ملک الموت نے حاضری کی اجازت چاہی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ملک الموت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہ چاہی اور آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں چاہیں گے، یعنی بغیر اجازت کے وہ آ جائیں گے۔ لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصیت رکھی ہے، آپ کا یہ امتیازی شان اور مقام ہے کہ ملک الموت بھی آپ کی اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی تو حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے
اور عرض کی اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، میں آپ کی پیروی کروں، جو بھی آپ مجھے حکم دے میں اس کی اطاعت کروں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ فرمائیں تو آپ کی روح مبارک قبض کر لوں، اور اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا آپ واقعی اس پر مامور ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس پر حکم دیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، خدا آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، تم حکم الہی بجا لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے روح قبض کر لی۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں اور سعید بن منصور نے عطا ابن یسار سے روایت کی کہ ملک الموت ہر گھر والے کو ہر دن 5 مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں کہ آیا انہیں کسی روح کے قبض کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں۔ یعنی 5 دفعہ ملک الموت ہمارے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے چہروں کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ابو الفضل طوسی نے عیون الاخبار میں اور ابن الجان نے تاریخ بغداد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ 5 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ 70 ٹائمز دیکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کہ تعجب کی بات ہے، میں اس کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی ٹائم فکس، یعنی آدمی کے اعتبار سے تو کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ہاں، تقدیر الہی میں ہماری موت فکس ہے۔ تو یہ ہمارے جو ایک دوست تھے، جن کا ہمارے ایک بھائی تھے، نوجوان، بالکل نوجوان تھے، تو یہ بھی گھر پہ آئے تھے، واپس ایک مقام پہ تشریف لے وہاں پر گئے تھے، واپس گھر پہ آئے تو کس کو پتا تھا کہ یہ ان کی آخری رات تھی۔ جب صبح اٹھانے کے لیے گئے تو وہ سوئے رہے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی قید نہیں کہ آدمی نوجوان یا آدمی بوڑھا ہی ہو یا بزرگ ہو یا کوئی بیماری ہو اس کے ساتھ لاحق ہو تبھی اس کو موت آئے گی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابو الشیخ اور عقیلی اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روحیں تسبیح میں ہیں، یعنی جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے ان کی موت آ جاتی ہے، یعنی ان کی موت ان کی تسبیح کا ختم ہونا ہے۔ جب ان کی تسبیح کرنا ختم ہو جاتا ہے تو تب ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو ابن عطیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کی زندگیاں بلا وسیلے ملک الموت ختم فرما دیتا ہے، لیکن انسان کی عظمت کے پیش نظر اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اور ان کے مددگار مقرر فرمائے ہیں۔ خطیب نے اپنی سند سے معمر کلابی سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر آیا اور ان سے دریافت کیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے، کیا مچھروں میں جان ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، مچھروں میں بھی جان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ ہر جان کی روح قبض فرماتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جان کو قبض کر لیتا ہے۔ جویبر نے اپنی تفسیر میں ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ شیاطین کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک پرندوں، چوپایوں، درندوں اور مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی، اور فرشتے خود ساقہ اولا میں مر جائیں گے، یعنی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تب ان کی موت واقع ہوگی، اور ملک الموت علیہ السلام ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کا بھی وصال ظاہری ہو جائے گا۔ اور جو خدا کی راہ میں سمندر کا سفر کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، خدا خود ان کی ارواح قبض کرتا ہے، یعنی جو سمندر کا سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی ارواح قبض کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس میں سوار ہوئے اور جہاد کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور امتیازی مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
موت آنے سے پہلے، سکرات موت سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائے۔